حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کو میت کو کفن دفن دیا گیا۔ جب لے کے جا رہے تھے دیکھا کہ اس کا کفن ہل رہا ہے، تو اس کو نیچے رکھا اور دیکھا کھول کے، تو جب اس کے کفن کو کھولا تو دیکھا اس میت کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ بڑے ڈر گئے اور ڈنڈے اٹھا کے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، تو اس سانپ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ سانپ بول کے کہتا ہے کہ لوگوں، میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو اس سانپ نے کہا اس کے 3 جرم ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس پر مسلط کر دیا، اور قیامت تک میں اس شخص کو ڈستا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا جرم ہیں اس کے؟ اب میں بیان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور ہم سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں وہ کون سے گناہ تھے۔ پہلا، اس سانپ نے کہا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ شخص اذان کی آواز تو سنتا تھا لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا، جس کی بنا پہ اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ کتنا نماز کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں تک نماز کی اذان کی آواز آتی ہے اور کتنے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تو سانپ نے کہا اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ اذان کی آواز تو سنتا تھا لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا، اور دوسرا جرم جو اس کا تھا کہ یہ آدمی لا یخرج الزکاۃ من مالہ، اللہ نے اس کو مال دیا تھا لیکن یہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، یہ اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس بنا پہ اس شخص کے اوپر اللہ نے مجھے مسلط کر دیا۔ اور تیسرا یہ گناہ ہے اس کا کہ یہ شخص گانے تو سن لیتا تھا، یہ گویے اور ٹپے تو سن لیتا تھا لیکن شریعت کو پڑھے ہوئے علماء کی بات کو نہیں سنتا تھا، علماء کے واعظ و نصیحت کو نہیں سنتا تھا۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک میں اس شخص کو ڈستا رہوں گا، اور اس شخص کو عذاب میں اللہ رب العزت مبتلا کر ہی رکھیں گے۔ یاد رکھیں عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، کہیں یہ 3 گناہ میری اور آپ کی زندگی میں تو نہیں ہے کہ اذان کی آواز آئی مسجد کی طرف نہ گئے، مال اللہ نے دیا زکوٰۃ نہیں نکالی، اور علماء کی وعظ و نصیحت کو نہیں سنا۔ آج ہم علماء کو غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل